العارفين وينجي الصالحين ويرضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مجلس جو ہے وہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک مجلس ہے کہ آپ مومنین کے درمیان میں خدا کے مطالبے کی توفیق عنایت فرمائی ہے کہ بیوی کی زندگی میں سے کچھ روشنی ہم اپنے دنیا اور آخرت کی خیر کے لیے جو ہے اس پہ ڈالیں. پروردگار نے انسان کو پیدا کیا تو بہت ساری چیزیں اس کی فطرت میں رکھی ہیں اور یہ چیزیں جگہ اور وقت اور زمان تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتی ہے. اس طرح انسان کی فطرت میں ایک کیفیت ہے جسے خوف کہتے ہیں. انسان چاہے وہ 1000 سال پہلے کا ہو اسے بھی خوف تھا اور چاہے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور میں بھی انسان زندہ ہے اور اسے پھر بھی خوف ہے. اب یہ خوف کی نوعیت کسی کی کچھ اور ہے، کسی کی کچھ اور ہے. ویسٹرن فلاسفر یہ کلیم کرتے ہیں کہ انسان کے خوف نے خدا کو پیدا کیا ہے. وہ انسانوں کے اندر خوف پایا جاتا تھا کہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی سپر چیز ہو جس کے خوف کی وجہ سے وہ زندہ رہے، کیونکہ طوفان آتے تھے، سیلاب آتے تھے، بارشیں، زلزلے، اور یہ ساری چیزیں انسان اس سے ڈرتا تھا. انسان اپنے اس خوف کو اوور کم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ کوئی اور ہو کہ جس کا میں خوف رکھوں تاکہ میں اس خوف سے باہر آؤں. وہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ اس خوف نے خدا کو پیدا کیا ہے. وہ بہرحال یہ انسان کی سوچ ہے اور اسی سوچ سے آج بھی زندہ ہے. لیکن پروردگار جو ہے قرآن میں جو اپنے ولی ہیں ان کے لیے بڑی خوبصورت طریقے سے انہیں جو ہے وہ پکار رہا ہے کہ ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے، انہیں نہ کوئی حزن ہے. اب یہ جو دنیاوی خوف ہے کہ جس میں ہم گھرے رہتے ہیں، اس خوف کی اصل میں گفتگو ہے. انسان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز اس سے چھن جائے گی. انسان کو خوف ہے اس کا کام ختم ہو جائے گا. انسان کو خوف ہے کہ مر جائے گا اور اس سے بڑا اس کو کوئی خوف نہیں ہے. وہ اسے دنیاوی جو اس کے آس پاس ایسپیکٹس ہیں اس کے لاسٹ ہو جانے کا اسے خوف رہتا ہے. بچے کو الگ خوف ہے، اسکول میں جانا ہے، مارکس اچھے نہیں آئیں گے. یونیورسٹی میں جاتا ہے، پتہ نہیں سیمسٹر پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو اس کا خوف ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط کام کرتا ہے تو گھر میں پکڑے جانے کا خوف ہے. وہ یہ خوف دنیاوی ہیں ظاہر آس پاس میں. وہ اسی خوف کے ساتھ انسان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے. وہ یہ جو ظاہری خوف ہے تو اسے انسان کیسے اوور کم کرے؟ کیسے؟ خوف کا تعلق فیوچر سے ہے. یعنی ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، آپ کو خوف ہے. تو بولے کمرے میں اندھیرا ہے چلے جاؤ، خوف ہے اس کو نہیں جائے گا. ابھی تو جائے گا، گیا ہی نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، مگر پہلے سے یہ خوف اس کے اندر موجود ہے.
حسن کا تعلق گزشتہ پاس سے، یعنی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں یہ کھو دیا، میرا نقصان ہو گیا، میرا ایسا، یہ حسن اس کے دل میں اس کو غمگین کیے رکھتا ہے. مطلب حادثہ ہو جاتا ہے زندگی میں، ماں باپ یہ کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، یہ حزن اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے. وہ یہ دونوں چیزیں انسان کو جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہیں، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو باہر نکالو. نہ فیوچر کے لیے کوئی خوف زدہ ہو، نہ پاسٹ پہ اپنے آپ کو اتنے لے کے جاؤ. اور آج دنیا کے اندر جو بہت سارے ڈپریشن کے مسائل ہیں، اس کا تعلق اسی سے ہے کہ انسان انوانٹیڈ فیئر کو لے کر ڈپریسڈ ہے، سوسائٹی کے اندر، فیملی کے اندر، سچویشن کے اندر. اور اگر زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہو گیا ہے تو اس سے باہر نہیں آ رہا. بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں بھی لوگ بیچتے رہتے ہیں میسج کنسلٹنسی کے لیے، اسے والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا ہو گیا یا کسی کا ہو گیا، اسے باہر نہیں آ رہے. وہ اصل دین جو ہے وہ فطرت کے تقاضوں کے ساتھ ہے. اگر انسان دین پر عمل کرے تو ان ساری چیزوں سے انسان باہر آ سکتا ہے. قرآن جس خوف کو ریکوائرڈ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان کو خوف تو فطرت میں رکھا ہے نا اللہ نے. اب کوئی بھی چیز فطرت میں ہو تو وہ بیکار نہیں ہے. مثال کے طور پر غضب نفسانی کیفیت ہے، جیسے خوف ہے. غضب یعنی غصہ ہونا، غصہ ہونا نفسانی یعنی انٹرنل انسان کی سچویشن ہے. اب آپ بولے غصہ ختم ہو جائے، ختم نہیں ہو سکتا. غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو ختم کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں سے رہ جائیں گے. کہیں آپ کو دشمن کے مقابلے میں غصہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ایام کرسمس کے بھی آنے والے ہیں کہ ایک کوئی گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر لو، ادھر بھی تھپڑ مار لو. جبکہ امام علی کیا کہتے ہیں؟ پتھر جہاں سے آئے اس کو واپس وہی پھینک دو. تو یہاں غضب ضروری ہے، لیکن غضب کہاں ہونا چاہیے؟ گھر میں ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے، بچوں پہ اترنا چاہیے، یا کہیں اور؟ یا غضب کی جو بیسٹ عرفا بیان کرتے ہیں، اپنی شہوت اور آرزوؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے تمہارے اندر غضب ہونا چاہیے. اگر آپ کے اپنے اندر کوئی اور پاور نہیں ہوگی تو آپ اپنی ناجائز چیزوں کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کیفیتیں نیچرل ہیں. اس کو نہیں کر سکتے کہ بالکل ختم ہو جائیں، میں ڈیڈ ہو جاؤں اور میرے نہ خوف ہو میرے اندر، نہ غضب پایا جائے، نہ خواہشات. نہ، اسلام ریلیجن جو ہے اس کے پاس یہی تو کوالٹی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی لیبارٹری انسان کے بلڈ کو ٹیسٹ کر کر یہ نہیں بتا سکتی اس کے اندر غضب کتنا ہے، اس کے اندر خوف کتنا ہے، اس کے اندر کینہ کتنا ہے، بغض کتنا ہے. نہیں بتا سکتے. وہی بتا سکتے کہ جنہیں پروردگار نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. پروردگار قرآن میں سورہ جمعہ میں پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں سے اپنے نبیوں کو بھیجا. ان کا کام کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمہیں پاک کرتے ہیں. تو دنیا کی کوئی ٹیبلٹ تمہارے نفس کو پاک نہیں کر سکتے. برانڈڈ پرفیوم لگا لے، بدن خوشبودار ہو جائے گا، باطن خوشبودار نہیں ہو سکتا. اس کو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان سے اٹیچ کریں، ان سے متصل کریں. وہ عطر لے جو ولایت کا عطر ہے، وہ آپ کے وجود کو معطر کرے گا. اور ظاہر ہے اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے. انسان اس روزمرہ کی زندگی میں اپنے لیے وے آؤٹ نکالے. اگر انسان اسی زندگی میں بھاگتا رہے، جو مشینی لائف ہے، میٹرلسٹک ورلڈ ہے، کنزیومر ورلڈ ہے، بیسیکلی ہم سب کنزیومر ہیں. ایکچولی ایسے ہم کنزیومر ورلڈ کے اندر کنزیوم ہو رہے ہیں. صبح شام ہماری کنزیوم ہو رہی ہے. کوئی بھی جتنا بھی سیٹ اپ ہے یہ سب ہمیں بزی کرنے کے لیے ہے. اگر آپ کام سے فارغ ہوں تو پھر آپ سوشل میڈیا یوز کریں، سوشل میڈیا سے فارغ ہوں تو آپ کچھ اور یوز کریں. مطلب ہر ایج کے لیے، ہر گروپ کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت ہے، اور ہم اسی مصروفیت میں اپنے صبح و شام کیا کر رہے ہیں؟ جانے محترم زندگی کیسی ہے جو گزار رہے ہیں. یہی سوال کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کیا.
امام سے پوچھا کہ کیفا اصبحتو، کہ مولا آپ صبح کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ کی صبح کیسے ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں صبح ایسے کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ویسے ہی ہے۔ کہنے کو ہم اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اتنے سال کے ہو گئے، لیکن دوسری طرف حقیقتاً تو ہمارا دن کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس تاریخ کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ زیارت پہ جائیں گے انشاءاللہ، ہم سب زیارت پہ جائیں، کربلا اور نجف اور مشہد مقدس اور مدینہ اور مکہ، تو سب جب آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 7 days 8 days 10 days، لیکن جیسے ہی آپ کے دن جا گزرتے ہیں تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گیا، کاؤنٹ ڈاؤن دوسری طرف سے شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی ایسی ہی ہے، مجھے تو نہیں پتا میں یہاں سے اتر کے کتنے دیر زندہ ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ میری زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں صبح جو ہوتی ہے میری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ میرا عمل جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اب آپ عمل کچھ بھی کریں، آپ زندگی میں جو بھی عمل کریں گے، اچھا کریں یا برا کریں، یہ سیف ہو رہا ہے۔ یہ بالکل آپ کی میموری کارڈ کی طرح ہے کہ یہ سب اس کے اوپر سیف ہو رہا ہے، یہ ڈیلیٹ نہیں ہونے والا until unless آپ توبہ کر لیں اور توبہ آپ کی قبول ہو جائے، اور یقیناً وہ توبہ کو قبول کرنا ان اللہ یحب التوابین ہے، ورنہ یہ رہ جاتا ہے۔ بلکہ عرفہ بہرحال اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں کہ گناہ کے اثرات، سورہ حجرات میں پروردگار کہتا ہے کہ میں سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہوں، یعنی جو گناہ ہے ان کو میں کیا کروں، یعنی خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، یعنی دنیا کی کوئی جو انک ہو، کوئی تھینر ہو، کوئی مارکر ہو، کوئی ربر ہو، کوئی بھی چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتی گناہ کو۔ دنیا جان کے دھبے آپ اپنے لباس سے دھو سکتے ہیں، اپنے باطن سے نہیں دھو سکتے جب تک خدا معاف نہ کرے۔ اب خدا کیسے ہوتا؟ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں گناہ کو نیکیوں میں بدل دوں گا تمہارے۔ کتنا کریم ہے پروردگار، میں نے گناہ کیے تھے، پہاڑ گناہ کے، خدا کہہ رہا ہے میں سارے پہاڑوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ صرف خدا کر سکتا ہے، عزیز محترم، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیسے کرے؟ کہ جب تمہیں صرف خدا کا خوف ہو، بس اگر یہ خوف انسان کے اندر آ جائے تو پھر انسان دنیا کا خوف نہیں کرتا۔ جو اس سے ڈرے وہ دنیا سے نہ ڈرے گا، جسے اس کا خوف ہو جائے اسے پھر دنیا کا خوف نہیں ہے۔ آقا عبداللہ بھی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، آیت اللہ بروجردی، امام خمینی جیسی شخصیت ان کے گھر میں مجلس سننے جایا کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ کیسی ہستی ہوں گے وہ، کہ خدا نے ان کے اوپر جو ہے وہ عالم برزخ کو کھول دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب زندگی میں تمہارے سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لو اب تم اس پر ڈیپینڈ کرو گے جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو انسان اسی کی طرف جائے گا نا، اس کی بارگاہ میں، کہ وہ دروازوں کو کھولتا ہے۔ ایک صحابی ہے، تنگ دستی میں زندگی ہے، پریشانی ہے، گھر سے ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم سے جو ہے وہ آج عرض کروں گا میرے حالات۔ جیسے ہی آتے ہیں محفل میں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں رسول بیان فرما رہے ہیں کہ خدا پر توکل کرو، خدا تمہارے دروازوں کو کھول دے۔ اب ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں رسول سے کچھ مانگوں، چلے جاتے ہیں، پھر وہی مشکل ہے، پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں رسول سے کہوں کہ کچھ دے، پھر رسول خدمت میں آتے ہیں، پھر رسول خدا وہی بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ خدا پر توکل کرو، خدا جو ہے چلے جاتے ہیں، تیسری دفعہ پھر آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہی بیان ہے، چلے جاتے، پھر نہیں آتے، پھر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہرحال اسباب پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور پھر رسول کی خدمت میں آ کر اپنی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ذہن محترم، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ،
تم سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم محتاج، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں۔ ہم نے کب خدا کی بارگاہ میں دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے؟ انسان خدا کے ہاں اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جانے آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں بہت بڑے عارف، بہت بڑے اولیاء خدا تھے کہ یعنی اتنے ان کو علم تھا کہ جب وہ ان کا انتقال ہونا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے حرم میں فلانی جگہ 20 فٹ نیچے دفنائیے گا۔ ابھی ان کی وصیت تھی، بہت کھود کر ان کو نیچے دفنایا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد جب حرم کی کنسٹرکشن ہوئی تو وہ پلر وہیں جا کے روکا، یعنی وہ جانتے تھے کہ کب حرم بنے گا، کتنا بنے گا۔ بہت بڑے بزرگوار تھے وہ، پر ایک دن بیٹھے ہوئے ان کا شاگرد آیا اور دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، کریا کر رہے ہیں۔ کہا کہ استاد کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ خدا نے میرا مرتبہ، میرا درجہ بڑھا دیا ہے۔ تو کہا استاد سے تو خوشی کی بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، جو میرے پاس پہلے لیول تھا اس میں جب میرے پاس کوئی آتا تھا اپنی مشکل لے کر تو میں دعا کرتا تھا، اس کی مشکل ہٹ جاتی تھی۔ اب جس مقام پر میں آیا ہوں تو یہاں سے مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر مشکل تھی یہ مشکل نہیں تھی، یہ خدا کا فضل تھا اس کے اوپر، اور میں اس کے فضل جو ہے وہ ہٹا دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کانسیپٹ لائف کا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم بعض اوقات سختیوں کو، پریشانیوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، کہتا ہے کہ خدا مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا، لیکن ہمیں کیا پتا خدا اس کے اوپر فضل کر رہا ہے۔ کوئی مریض ہے، کوئی سختی کی حالت میں ہے، مریض ہے، خدا چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں سختیاں دے دے، کیونکہ قبر کی سختیاں بہت سخت ہیں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص مالی طور پر ہے تو خدا جانتا ہے اس کا ظرف کتنا ہے، جس کا جتنا ظرف ہے خدا اس کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مانگے نہیں، دعا مانگیں، دعا مانگنا ضروری ہے۔ خود کہا گیا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ مانگو ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں مستجاب کروں گا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی رضایت میں راضی رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ سارے محترم، یہ انسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ اس خاتون جنت جو کہ تمام خواتین کی سردار ہے، آپ ان کی دعائیں دیکھیں، آپ ان کی مناجات دیکھیں۔ ظالمت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی اپنے لیے مانگتے نہیں دیکھا۔ رات کو وہ 40 ہمسایوں کے لیے، 40 نیبرز کے لیے کیا کرتی تھی؟ دعا کرتی تھی۔ میں کرتا ہوں دعا اپنے نیبرز کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، کہ مجھے آج 4-5 لوگ مل گئے، آج رات تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں 4-5 لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اور یہ اطاعت ہے۔ آپ اطاعت کہاں دکھائیں گے؟ ان کی زندگیوں میں خوف کس چیز کا ہے؟ ان کو کس کا خوف تھا؟ اور اگر ہم ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو کیا انہیں دنیا کا خوف تھا؟ انہیں کوئی دنیا کی دولت چاہیے تھی، دنیا کے خزانے چاہیے تھے؟ نہیں، صرف خدا کا۔ عبادت میں ایسی کھڑی ہوتی ہیں کہ کانپ رہی ہیں، پروردگار اپنے ملائکہ مخاطب کر رہا ہے، دیکھو میری کنیز کیسے عبادت کر رہی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ خود رسول خدا کی عبادت دیکھیں کہ اتنا عبادت ہے کہ خود خدا کہہ رہا ہے، یعنی جب خدا خود کہہ دے کہ بس کافی ہے عبادت، تو آپ سوچیں کیسی عبادت ہوگی؟ اے رسول قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوں عبادت میں رات کو مگر کم کھڑے ہو رسول،
مولا کائنات فرماتے تھے کہ رسول خدا کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا ہے کس کے لیے؟ مگر رسول خدا کو کیا چاہیے تھا؟ رسول خدا کے صدقے میں تو پوری کائنات بنی ہے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ عزیزان محترم، انہیں امت کے لیے سب کیا۔ خوب ان کی جو بھی آپ اس گھر کو دیکھیں، اس گھرانے کے ہر ایک چیز کو کس لیے؟ امت کے لیے۔ تو کیا آج ہماری زندگی ویسے گزر رہی ہے جیسے انہوں نے کہا، جیسے انہوں نے ہمیں کہا کہ فالو کرو؟ گو کہ سخت ہے، ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ جی امام تھے، جی معصوم تھے، ہم کہاں اور یہ کہاں۔ ٹھیک ہے، مگر قرآن واضح کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور ان کی اطاعت۔ اطاعت کا مطلب یہ کہ بہرحال جتنی کر سکتے ہو کرو فالو، اور ظاہری طور پر اپنی حالت ویسی بناؤ جیسی چاہتے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ 1000 رو میں رہو، 1000 لوگوں میں، اور اگر ایک بھی ہو تو دور سے پتا چلے کہ تم ہمارے ماننے والے ہو۔ تو کیا ہم اپنی کمیونٹی میں، کرسچنز میں، ہندوؤں میں، سکھ جو والے بہرحال آپ کہیں جاب کرتے ہوں گے، کہیں پڑھتے ہوں گے، نیبرز ہوں گے، کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے مذہب کی طرف آئیں؟ یہ وہ ہمیں دیکھ کے بولے کہ بھائی دور ہو جاؤ، اس سے کوئی بہتر ہے۔ آج کے جوان کیوں دین سے دور ہے، ریلیجن سے دور ہے؟ جوانوں کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ We are not giving them role models. ہم ان کو رول ماڈل نہیں دے رہے، ہم ان کے لیے اسٹرکچر نہیں دے رہے۔ آج کے دور کے حساب سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہم ان کو نہیں دے رہے۔ آج بھی ہمارا میکسیمم پلیٹ فارم جو ہے وہ روایتی ہے، وہ وہی پرانی باتیں ہیں، وہی پرانے چند واقعات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان تاریخ بیان نہ کرے، سب بیان کرے، مگر آج کی جو ریکوائرمنٹ اور نیڈز ہیں وہ کچھ اور ہے۔ آج مین اور مشین کمبائن ہو گیا، سائبورگ ہے۔ آج آپ چل نہیں سکتے گوگل میپ کے بغیر۔ آج آپ کو جو ہے وہ آپ کو کتنے کانٹیکٹس یاد ہیں آپ کو؟ انسان سب آپ کو اس دور کے اندر اس بچے کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے۔ اس سے دین کے پاس سب چیزوں کا جواب ہے۔ کیوں کہ یوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا مگر خدا نہیں جانتا تھا ایک دور آئے گا اسپیس پہ جانے کی کوششیں کریں گے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ادھر سے ادھر فلوٹ ہوگا، انسان جو ہے وہ خوب روایتیں میں زمانہ آئے گا انسان ہاتھ میں کسی اور جگہوں کو دیکھے گا۔ خوب آج آپ اسمارٹ فون میں کیا دیکھ رہے ہیں، وہی ہے زمانہ، اور کیا ہے؟ انسان نہیں بنایا ہے، وہی ہاتھی تو ہے، اور کیا ہے؟ اب تو ہولوگرام ہے، ویسے بھی میٹاورس میں جا رہے ہیں، سب کچھ ورچولی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ مجلس بھی ورچولی ہو جائے گی، آپ کہیں بیٹھے ہو تو جانے مطلب اس دور کے اندر ہم اگر اپنی جنریشن کو امام کی طرف نہ لائے تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اتنا کربلا کا ذکر کیوں ہے، اور بی بی کی زندگی کا محور کیا ہے؟ مدینہ کے اندر رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، اشرف الانبیاء کی بیٹی ہیں، خیر البشر کی بیٹی ہیں، نور جس پروردگار کہتا ہے کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جو میں نے نور محمد کو خلق کیا ہے۔ وہ اکلوتی بیٹی مگر اپنا گھر چھوڑتی ہے، دروازے کھٹکھٹاتی ہے، کیوں؟ امام امپورٹنٹ ہے۔ امام صرف ہم اس لیے نہیں کہ ہم لوگ شیعہ ہیں یا مطلب گھر میں پیدا ہو گئے یا مطلب شیعہ ہو گئے تو مطلب ہمارے عقائد میں جی 12 امام، بچے مجھے امام کہتے ہیں جی 12 امام، اور اماموں کے بارے میں بتاؤ، یا تو نام پتا ہے یا والدین پتا ہے یا اس کے پاس بھی پتا ہے۔ خوب امام کسے کہتے ہیں؟ امامت ہے کیا؟ امامت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خوب ہیومینٹی کے لیے امام کیوں اتنا ضروری ہے؟ خوب یہ جب تک اس کا احساس نہیں ہوگا، بی بی صرف اپنے شوہر کے لیے یا اپنے چچا جان
جو والد کے بھائی کے لیے نہ، وقت کے امام کے لیے، اور بتانا چاہتی ہیں کہ امام کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحابی گزر رہا ہے، بیوی جو ہے وہ جنت البقیع میں بیٹھی ہیں احدہ کے شہداء کی قبروں کے پاس. صحابی نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، میں بیوی سے سوال کر لوں. سوال پوچھا کہ مولا کائنات نے، امام نے، اتنا اگر وہ صحیح حق پر تھے تو امام نے کیوں نہیں اپنے حق کے لیے قیام کیا، کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ بیوی نے فرمایا امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے. لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ اٹھ کر ان کے پاس نہیں آتا. امام مثل کعبہ ہے، امت کو اٹھ کر امام کے پاس جانا ہے. امام اٹھ کے نہیں آئے گا امت کے پاس. جبکہ امام نے کہا تھا اس وقت بھی اگر 40 لوگ بھی ہوں اور اپنا سر منڈوا کر تلواروں کو میانوں سے نکال کر مسجد میں آئے، میں آ جاؤں گا، لیکن انگلی کی گنتیوں پہ لوگ نہیں آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سسٹم، ایک اور سسٹم پینیٹریٹ کر گیا، ایک اور سسٹم جو ہے وہ نفوذ کر گیا. اب کون اس سسٹم کو بچائے گا؟ کوئی اور نہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی ہے کہ جس نے اس سسٹم کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیا. خزانے محترم، آج ہم اپنے وقت کے، وہ اپنے وقت کے امام کے لیے انہوں نے قربانی دی. کربلا میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے وقت کے اماموں کے لیے قربانی دی. ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے کوفہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے مدینہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے خراسان کا بھی سوال نہیں، کاظمین کا سوال، سامرا کا سوال ہم سے آج کے دور کے اندر پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں جہاں بھی رہتے تھے تمہارا امام تمہارے درمیان میں موجود تھا، تم نے کیا کیا؟ امام کے لیے کیا کیا؟ کتنے دعوت کھٹکھٹائے تم نے؟ کتنے لوگوں کو دعوت دی امام کی طرف؟ میں کیا جواب دوں گا؟ جانے میں کیا کہوں گا؟ اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ میں خود امام سے واقف ہی نہیں کہ میرا امام کون ہے، میرا امام کہاں رہتا ہے، میرے امام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. بس وہ سنا ہوا ہے کہ بس امام ہے، آ جائیں گے، دنیا ہو جائے گی. جانے محترم ایسے نہیں ہو سکتا. اگر خود آنا ہوتا، سارے معجزے کرنے ہوتے تو پھر 1185 سال کیوں؟ قرآن کا وعدہ حق ہے، امام آ کے رہیں گے، مگر اس کے لیے امت کو تیار ہونا پڑے گا. تو آج بہرحال ہماری اپنی ذمہ داری ہے جانے محترم، اور یہ سٹارٹ انسان کے گھر سے ہوتا ہے. انسان اپنے گھر سے سٹارٹ. اگر آج میں اس دور کے اندر کے جو بہت ماڈرن دور ہے اور ہر طرح کی مشکلات بھی ڈیفینیٹلی ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، چیلنجز بھی بہت زیادہ ہے، اس دور کے اندر اگر آج میں اپنے گھر کو اس قابل کر لوں کہ میں امام کو اپنے گھر دعوت دوں، تو مجھے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے. میرا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اساتید سے سیکھا ہے، آج ہمیں فاطمی گھر ہونا چاہیے. ایک ایسا گھر کہ جو فاطمی طرز زندگی پر ہو، جس کے اندر لوگوں کے کنیکشنز، لوگوں کے رابطے، لوگوں کی عبادت، بچوں کی تربیت اور سوشل جو انسان کا ہے کریکٹر، وہ بالکل ویسے ہی ہو جیسے یہ گھر ہمیں سکھا رہا ہے. یہ چند مثالیں بہرحال آپ سے میں انسان سے دعا لوں گا. جانے محترم، آئے بیوی کے گھر کو دیکھیں، بیوی کا گھر کیسا گھر ہے، اس گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں. خوب جب آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات گھر میں کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ دال یا کوئی چیز کو صاف کر رہے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو مرد
گھر میں کام میں مدد کرتا ہے اسے کئی شہیدوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے. اب ہمارے یہاں تو بہرحال مجھے یہاں آپ کا تو نہیں پتا، یہاں تو بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے گھر کا کام کرنا، لیکن عموماً ہمارے یہاں مین ڈومینیٹ سوسائٹی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ بس میرا کیا کام ہے، گلاس اٹھانا بھی میرا کام نہیں ہے، اٹھا کے جی رکھ دینا میرا کام نہیں ہے. جبکہ انسان جو ہے، کیونکہ بہرحال دیکھیں گھر انسان کا اپنا گھر ہے اور یہ دونوں مل کر چلاتے ہیں. اب اگر شہیدوں کے برابر کا ثواب ہی کمانا ہے، کچھ تھوڑا بہت تو کام کرنا پڑے گا. ابھی لوگ بعض اوقات، خیر میں تو اتنا اچھا نہیں کرتے، مولانا بیٹھے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے پوتے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو خود ذاتی طور پر مجلس میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا بہرحال کہ ایک مولانا صاحب مجلس میں کہہ رہے تھے کہ کسی نے سوال پوچھا کہ مولانا صاحب کارپیٹ نجس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کا جہاں سے نجس ہوا ہے وہاں سے کاٹ دو. یہ انہوں نے کہہ دیا. گھر آئے تو گھر میں دیکھا کارپیٹ میں جگہ جگہ سوراخ نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے زوجہ سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے مجلس میں کہا تھا کہ سوراخ جہاں جہاں نجس ہے وہ سوراخ کاٹ دو. تو کہا کہ وہ تو میں نے لوگوں کے لیے کہا تھا، گھر کے لیے تھوڑی کہا تھا. تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ اکثر ہماری زوجہ جب اس طرح کی باتیں سن لیتی ہیں تو یہ کہتی ہے، تو کہتے ہیں لوگوں کے لیے کہہ رہے تھے کہ گھر میں کام کرنا چاہیے. تو اس جانے بہرحال انسان کو اپنے پارٹنر کا ہاتھ بٹانا مورلی فزیکلی بہرحال سنت ہے، اطاعت ہے. اور گو کہ بہرحال آپ کام ڈیوائڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز، گھر کے اندر عبادت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شاید ہماری توجہ اس پہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ لی، میں دیکھا گھر میں وائف محنت کر رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، تو میں دیکھوں کہ میں اس کی نماز کے لیے کتنی آسانی پیدا کر رہا ہوں. کچھ میں اس کا کام لے لوں کہ وہ اول وقت نماز پڑھ لے، جبکہ اس کے تو یہی ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کاموں کو انگیج کر. دوسری طرف ایسا نہ ہو کہ میں عبادت کی خاطر، اپنی عبادت کی خاطر دوسروں کو تکلیف میں دوں. ان بعض اوقات انسان اپنی عبادت کی خاطر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک عارف سے میں نے سنا، کسی نے ان کو کہا کہ تہجد کا وقت تھا اور بچہ رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے. تو وہ شخص اٹھا اور اس نے جا کر اس وقت میں جا کر بچے کو خاموش کرایا. تو کہا خوب یہ خود تہجد ہے اس وقت کہ انسان جو ہے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے. خوب یہ چیزیں ہمیں بعض اوقات ہم بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر. بچے آپس میں بیٹھے ہیں، آج کل تو لوگ بہرحال ٹی وی پہ سب مل کر فٹ بال دیکھتے ہیں. تو ابھی تو ایک دو دن چھٹی ہے تو مجلس میں پبلک آ رہی ہے اچھی خاصی ماشاءاللہ. تو اب اسی طرح فیملی مل کر قرآن پڑھتی ہے، قرآن سنتی ہے، قرآن پہ بات کرتی ہے یا نہیں کرتی. ایسا نہ ہوتا. آج کل کی میں نے کہا کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پہلے نہیں تھے. پہلے سادگی تھی، یہ اتنے اسمارٹ فونس نہیں ہوتے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، یہ آدمی جو بات کہتا تھا اس پہ قائم رہتا تھا. 10 دن بعد ملنا ہے، 10 دن بعد ملتا تھا بغیر کسی کمیونیکیشن کے. آج تو بندہ 1 منٹ پہلے معذرت کر لیتا ہے، وہ سوری میں نہیں آ رہا، میں ادھر چلا گیا. اسی دور کے اندر آج ہر شخص گھر کے اندر بھی فزیکلی انٹریکشن نہیں ہے اس کا. ہر شخص کا اسمارٹ فون الگ ہے، بچے کا الگ ہے، گیجٹس الگ ہے، ہر کسی کا اپنا اکاؤنٹ ہے، ہر کسی نے نیٹ فلکس دیکھنا ہے، پرائم دیکھنا ہے، سب دیکھنا ہے. خوب یہ سب ٹوٹ رہا ہے. وہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ اس فاطمی گھر کے بالکل مخالف ہے کہ جہاں پر لوگ انٹریکشن کریں، بیٹھیں، بات کریں، فزیکل اٹھیں، ملیں. آج دیکھیں اسپورٹس بھی کم ہی ہو گیا، وہ بھی آن لائن کھیل رہے ہوتا ہے. تم گھر سے آن لائن ہو جاؤ، میں ادھر سے آن لائن ہو جاؤں. وہ انسان نہیں ہے. یہ ہلکے ہلکے ہم سب، اور اس کا افیکٹ سائیکولوجیکل، مورلی، اخلاقی طور پر ایڈ ہو گیا ہے. آج اچھا خاصا جوان بیٹھا ہوتا ہے، اس سے بات ہی نہیں کی جاتی ہے، بول ہی نہیں سکتا وہ. کیوں؟ کیونکہ اپنی ساری خلوت وہ اس میں گزار رہا ہے.
اب اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ مولانا صاحب آئے بیٹا بات کر لو. کیا بات کرے وہ، کیا بات کرے ڈائریکٹ، کیونکہ یہ وادی کوئی اور ہے. اسے تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو اذان محترم، امام کو بہت اسٹرانگ لوگ چاہیے. امام کو یقیناً شباب چاہیے، جوان چاہیے، لیکن جوان ایسا تو بھاگ تو سکے کہیں، چاہے اس طرف ہی بھاگے، بھاگنا تو آنا چاہیے. اب انسان بھاگ ہی نہیں سکتا، دوڑ ہی نہیں سکتا، ایکسرسائز نہیں کر سکتا، فٹنس ہی نہیں ہے اس کے اندر، ذہن فریش نہیں ہے انسان. اور یہی چیز ہے کہ انسان گھر کے اندر لڑائی، ناشاکی، اکھڑا اکھڑا پن رہنا، ڈپریشن میں رہنا، ناراضگیاں. یہ کیوں ہے کہ انسان فزیکلی اور اپنے ساتھ اپنے آج دوست نہیں ہے کسی کا. نوبڈی. آپ کس سے بات کریں آج، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. تو کیا آج کے دور میں میرا کوئی ایسا دوست ہے، یا میں خود ایسا ہوں کہ مجھے دیکھ کے خدا یاد آئے کسی؟ جانے والا ہوں. گھر چاہیے ایسا کہ جہاں ماں باپ کا احترام ہو، جہاں رسپیکٹ ہو. قرآن ماں باپ کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اف کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اگر اس سے کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کو لے کر آتا. اس سے کم لفظ نہیں ہے. وہ ماں باپ کتنی اہمیت ہے، کتنی رسپیکٹ ہے. یہاں پر بیوی جو ہیں وہ کس طرح اپنے والد کے لیے کس طرح احترام ہے، خود ظاہر والد کی طرف سے بھی بیٹی کا کتنا احترام ہے. کیا آج ہمارے گھروں کے اندر یہ احترام پائے جاتے ہیں؟ صحیح سے وہ رسالہ حقوق میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے. بیٹے کے لیے باپ کا حق ہے کہ باپ جب بھی کمرے میں آئے بیٹے کو کھڑا ہو جانا چاہیے. وہ یہ حق ہے. اپنے والد کے آگے نہ چلے، اپنے والد پہ انگلی بلند نہ کرے. حقوق ہے. شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب مفاتیح الجناح آج آپ کے امام بارگاہ میں اردو، انگلش، عربی، فرینچ، جرمن، پوری دنیا میں یہ کتاب موجود ہے. کمپائل ہے، دعاؤں کی، زیارتوں کی، احکام، اعمال سب اس کے اندر ہے. موبائل کے اندر آپ دیکھ لیں، ڈیوائن پرس لے لیں، یا آپ شیعہ ٹول کٹ لے لیں، duas.org، یہ سب اسی کا ہی ہے، اسی کی وجہ سے سب ہے. آخر کیا کیا شیخ عباس قمی نے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ چیز موجود ہے. مشہد کے طالب علم کہتے ہیں کہ تاریکی ہوتی تھی، لائٹیں نہیں تھی اتنی اس زمانے کے اندر، کہ باہر سڑکوں میں اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ جب ہم فجر سے پہلے حرم جاتے تھے تو ہمیں دیواروں کے سہارے سے جانا پڑتا تھا، ہمیں نظر نہیں آتا تھا حرم کی طرف. اتنا کہتے ایک رات ہم جا رہے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی آگے شخص ہے کہ اس کے وجود سے نور نکلتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ نور خاموش ہو جاتا ہے، یعنی بجھ جاتا ہے. پھر دیکھتے نکلتا ہے، پھر تو ہم تیزی سے گئے کہ کون ہے، تو جا کر کیا دیکھا، شیخ عباس قمی ہے. ہم نے بولا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے. خود کیسے پہنچ گئے؟ باپ کا احترام کیا. ماں نے کہا کہ کھانا لگ چکا ہے دسترخوان، والد کو اٹھا کر لاؤ. والد سو رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ میں ایک دم اٹھاؤں گا، مناسب نہیں ہے، بے احترامی ہے. اپنے ہونٹوں کو اپنے پاؤں، والد کے پاؤں کے تلووں پہ لگایا. ہونٹوں کی گرماہٹ نے آہستہ آہستہ ان کی آنکھ کھلی. اسی وقت باپ نے دعا دی. بس آج آپ کے سامنے جانے ہوتا. اب یہ تربیت، وہ انسان جب اپنا اخلاق ایسا کرے. ایک جگہ کوئی عالم دین مجلس پڑھ رہا تھا ایک کتاب کو دیکھ کر، اور والد صاحب نے ان کی سنی، گھر آئے اور کہا بیٹا کیا بہترین عالم مجلس پڑھ رہا تھا. وہ کتاب تھی منہج الاعمال، خود شیخ عباس قمی کی کتاب تھی. وہ کہا کہ بیٹا کاش تم بھی ایسی پڑھتے. ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری کتاب سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کرے.
ایسا چاہیے نا. جب ایسا گھر دیں گے تب امام زمانہ گھر آئیں گے. آج ہمیں اسی ماڈرن دور میں جانے محترم یہ گھر چاہیے, گھروں کے کردار چاہیے. یہاں نابینا اندر آتا ہے, بیوی کہتی ہے میں 1 منٹ حجاب کر لوں. کہا بیٹی وہ دیکھ نہیں سکتا. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا, میں تو دیکھ سکتی ہوں. وہ جانو کیا آج ہم اپنی اولاد کو یہ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بیٹی 9 سال کی ہونے سے پہلے جانے محترم یہ پہلے کا کام ہے. یہ 7 سال سے شروع کرنا چاہیے. اس لیے کہا کہ 7 سال سے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو, تاکہ عادت ڈلے گی تو یہ آگے جائے گا. 9 سال کی بیٹی بالغ ہے, حجاب واجب ہے, نماز واجب ہے, محرم نامحرم کا ڈفرینس ہو جانا چاہیے. لیکن یہاں سوسائٹی ایسی ایسی ہو جاتی ہے, پھر کہتے ہیں جی بچی حجاب نہیں کر رہی ہے. تو آپ نے اس کو بچپن میں کیسے ٹریٹ کیا؟ آپ نے اسے رول ماڈل دیا ہی نہیں. آپ اسے بیوی کی سیرت سکھاتے, دنیا تو دیکھیں کچھ اور رول ماڈل دیتی ہے. آپ اور میں, اور ظاہر ہے گھر میں رول ماڈل گھر والے دیں گے نا. اگر ماں اپنے آپ کو پاک دامن بنا کے رکھے گی تو خود بخود ایسے بچے آئیں گے. اگر باپ جو ہے وہ نماز کے لیے مصلی پہ جا کے بیٹھے گا تو بچے کو کہنا تھوڑی پڑتا ہے. بچہ تو ایسی سجدے کا اٹھانے کے لیے کھیلنے آ جائے گا, ہو سکتا کھیلنے گا, اس کو کم سے کم آئے گا تو صحیح. اگر آپ گھر کے اندر بھی وہی ہیں, آپ بھی آفس سے آ کے وہی موبائل یوز کر رہے ہیں, بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بچے سے کس چیز کا گلا کر رہے ہیں, وہ کچھ اور دیکھے گا. اور جانے مت خوب ہم نے ہمارے استاد آیت اللہ تحریری کے والد نے زیارت امین اللہ کی شرح لکھی, اس کے مقدمے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رات کو گریے کر 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 اپنے اس بیٹے کو مانگا ہے خدا کی بارگاہ میں. تو کیا آج باپ, میں بھی باپ ہوں, کیا میں آج رات کو اپنی اولاد کے لیے خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہوں کہ خدا انہیں بچا کر رکھ, خدا انہیں امام زمانہ کا سپاہی بنا, خدا ان سے تو امام کو راضی فرما. یہ پریکٹیکل چیزیں جانے محترم. ہم بہت بڑی بڑی چیزوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں مجلسوں میں کوئی بڑی چیز مل جائے, یہ مل جائے, وہ مل نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں لاسٹ ہیں ہماری زندگی میں. یہاں دیکھیں آپ, بچہ گھر میں آتا ہے, حدیث کے صاحب سنتے ہیں یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. میں اپنے بیٹے کو اولاد کو بولتا ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. میں اپنے روایات میں دن میں 12 دفعہ بچے کا بوسہ لوں. کیوں؟ کہ اس کے اندر کانفیڈنس جائے, اس کو شیلٹر ہو. آپ اس کو شیلٹر نہیں دیں گے, یہ کہیں اور شیلٹر لے گا. یہ سوشل میڈیا میں شیلٹر ڈھونڈتا رہے گا, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کہاں کہاں. یہ اس کو دوست چاہیے, اس کو فرینڈ چاہیے. آپ اس کے دوست نہیں ہیں, آپ اس کے لیے مونس اور یار نہیں ہیں. آپ اتنے اوپن ہو کہ یہ آ کر آپ کو چیزیں بتائے تاکہ پھر آپ اس کو بچا سکو کہ بیٹا یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. اگر میں نے اپنے بچے کے اندر خدا کا خوف ڈال دیا پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف چلا جائے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے روڈوں پہ کیمرے لگے ہوئے, 30 کی اسپیڈ سے اوپر گئے لائٹ پڑ گئی, اسمارٹ ہائی وے پہ ذرا سی 60 سے اوپر گئی, کہیں 40 کے اوپر گئی, ایک فلیش آ گیا. خدا کا خوف ایسے ہی ہے. خدا نے حدود, لمیٹیشنز بیان کی, تنہائی میں بھی اور جنت میں بھی. اس لیے آیت اللہ علیہ بہجت فرماتے تھے کہ جسے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا. احساس ہو جائے نا کہ مطلب کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا خدا تو دیکھ رہا ہے. خدا تک تو ساری چیزیں جا رہی ہے, ڈیٹا جا رہا ہے, اپلوڈ ہو رہا ہے ڈیٹا. سیٹلائٹ خدا کی بہت بڑی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ کائنات محضر خدا ہے, یعنی کائنات خدا کے سامنے کیا ہے, حاضر ہے, جیسے ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ آ, اور محضر خدا میں گناہ نہیں ہوتا.
وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. وہ انسان ہے بہت ضعیف ہے, کمزور ہے, بٹ پریکٹس میں مین پرفیکٹ. آپ کوشش کریں اور گھر کو کوشش کریں کہ پورا گھر خدا کی طرف بڑھے. اور آج اگر ہم نے ان گھروں کو خدا کی طرف دے دیا, خود بخود کمیونٹی جو ہے وہ ابھر آئے گی, خود بخود یہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اور یہ اچھا ہوگا تبھی جو ہے وہ پھر امام تشریف لے کر آئیں گے. صلوات بھیجیں محمد عزیزان محترم. اب یہی ہے, بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. اور یہ ساری نصیحتیں بہرحال میں اپنے آپ ہی کو کی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ میں خود اپنے آپ کو کمزور اور ضعیف پاتا ہوں, کیونکہ دن و روز گزر رہے ہیں, شب و روز, اور انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلکہ تیزی سے اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے. اور حساب کتاب یقیناً آسان نہیں ہے, سخت ہے. ہمارے پاس کوئی اور راستے نہیں ہے. ہم خدا کا شکر کریں کہ ہم ایک ایسے دروازے سے متصل ہیں کہ جو مسجد نبی میں کھلتا تھا, اور ہمارے پاس یہی در ہے جو بچا سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہے. لائف آفٹر ڈیتھ بہت لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, نان مسلم سب کو. ایک خاتون جسے مرنے کے بعد کا تجربہ ہوا, کوما میں چلی گئی اور اس نے عالم برزخ کو دیکھا, تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے تھے, میرے پیچھے دوڑ رہے تھے, اور سامنے ڈیڈ اینڈ آ گیا, دیوار ہے, فرار ممکن نہیں تھا. میرے وجود سے وہ آواز نکلی جو زندگی میں میرے وجود سے نکلتی تھی. میں نے کہا یا حسین. کیسی میں نے یا حسین کہا, دیوار سے ہاتھ آیا اور مجھے لے کر چلا گیا. عزیزان محترم, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کھوکھلے, کچھ نہیں ہے. عمل ہمارے کیا ہے, جتنے بھی کر لیں, یہ ان کا کرم ہے. میرے اندر اتنی صلاحیت کہاں, میری آنکھیں اتنی پاک نہیں ہیں کہ میں امام کا نام لوں اس میں آنسو آئے. یہ ان کا کرم ہے میرے اوپر کہ جو نگاہ رکھی ہے کہ یہ جب ہمارا نام لے اس کی آنکھیں نم ہو جائیں. یہ ان کا کرم ہے. ان پاکیزہ لوگوں کا کہاں کوئی ذکر کر سکتا ہے جب تک یہ خود نہ چاہے. تو یہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور 4 آنسو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں. جانے موت, بس یہی غم تھا. آخری ایام تھے بیوی کے. مدینہ کی خواتین جب بھی آتی تھیں بیوی سے ملنے کے لیے تو کیا پاتی تھی, ہر روز پچھلے دن سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. جسم ایسا کہ بالکل ٹوٹتا جا رہا ہے. مقتل میں جملہ ذوب کا. ذوب کس کو کہتے ہیں کہ جب آپ سونے کو کسی ایک لکوڈ میں ڈالتے ہیں تو کیا گھل جاتا ہے نا. بیوی ہر روز گھلتی جا رہی ہے. کتنی تکلیف تھی, کتنے درد تھے, اور مدینہ کی خواتین سے اپنے دردوں کا اظہار نہیں کیا. بس 2 باتیں کہتی تھی, مجھے 2 ہی غم ہیں, ایک مجھے بابا کے جانے کا غم ہے اور ایک مجھے علی کے حق کا غم. اسی غم نے بیوی کو بالکل ختم کر دیا, بالکل ایک سائے کی طرح ہو گئی. عزاداران محترم, نہ جانے کون سی تکلیفیں تھی, نہ جانے کون سے درد تھے, کون سے زخم تھے. مقتل کے اندر جو ہے وہ بعض چیپٹر ایسے ہیں کہ جس میں ہیڈنگز کے ساتھ ہے موضوعات, اور میں اس کو دیکھا تو مجھ سے پڑھا نہیں گیا. اذان آسان نہیں ہے پڑھنا. اس میں لکھا ہوتا کہ کس کس طریقے سے بیوی کو ضربتیں لگی, کون کون سی جگہ پر کیا کیا ستم ڈھائے گئے. وہ نہیں پڑھ سکتا, سخت ہے آدمی, کیسے پڑھے.
کوئی اپنی جد کے لیے کہاں اس کے لیے پڑھنا آسان ہے عزاداران محترم، بس اتنا کہ آپ سنتے رہتے ہیں عزاداران محترم، اپنی نوکری کے لیے بس میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول کے جانے کی دیر تھی، وہ دروازہ جس پر رسول سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، بس اسی دروازے پر امت نے جلا دیا، اور نہ صرف جلایا بلکہ اسی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی سے بس عزاداران محترم، مسائل اس سے زیادہ سخت ہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں، ہاں مگر اتنا ضرور ہے کہ در و دیوار میں جب بی بی آئی تو حضرت محسن شہید ہو گئے، اسی حالت میں بی بی گر گئی، جب ہوش آیا تو کہا حضرت فضا سے کہ علی کہاں ہیں؟ کہا علی کو لے گئے ہیں، کہا میری چادر لاؤ، اس حالت میں بی بی نے اپنی چادر اوڑھی ہے، مدینہ کی گلیوں میں گئے، اللہ اکبر، آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں اگر ہم مدینہ میں ہوتے تو یہ سب کچھ ہونے دیتے؟ مدینہ کی گلیوں میں امام کے گلے میں رسیاں ڈال کر لے گیا، بی بی نے جا کر مولا کی کمر بند میں اپنا ہاتھ رکھا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چھٹتا نہیں ہے، عزیزان محترم بس ایسا ظلم ہوا کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری جد کی شہادت کی وجہ وہ بازو کے زخم ہو گئے کہ جو انہوں نے تلوار کے خلاف سے بی بی کے ہاتھ میں لگائے۔ ہاں عزاداران محترم، بس میں یہ کہوں گا کہ لے گئے، وہ مسجد میں لے گئے، بی بی اس حالت میں بھی مسجد کے باہر پہنچ گئی، کیا دیکھتی ہیں؟ علی کی گردن پہ تلوار ہے، علی کو کہا جا رہا ہے، بی بی نے کہا کہ میں بالوں کو کھول کر خدا کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی، ابھی یہ کہنا تھا مدینہ کی مسجد کی دیواروں نے زمین چھوڑنا شروع کر، فوراً میرے مولا نے کہا سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، ایسا نہ کیجئے، بس عزاداران محترم مگر بیٹھی رہی، جب تک علی کو لے کر نہیں گئی وہاں سے ہٹی نہیں ہے۔ یا سیدہ یقیناً سخت تھا، لیکن لا یومو کا کربلا، آپ تو اپنے امام کو لے گئی مگر آپ کی بیٹی 72 قدم کے فاصلے سے یہ دیکھ رہی ہے، شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ہے، اب وہ یہ بیٹی دوڑتی ہے، عمر ابن سعد لعین کے پاس جاتی ہے کہ تو آزاد نہیں، مگر اسی پریشانی میں کیا دیکھتی ہے کہ شمر کے ہاتھ میں میرے مولا کا سر ہے اور کچھ نہ ہو سکا۔ ہاں عزاداران محترم، وہیں پر بی بی نے کہا پروردگار ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے ان بہتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، بی بی کے زخموں کا واسطہ، پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ حاضرین مجلس میں جو لوگ موجود ہیں، پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب کے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ بے گناہ اسیر ہیں، تجھے واسطہ کوفہ اور شام کے اسیروں کے انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ قیامت میں ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات محمد